لقد خلقنا الانسان فی کبد، بے شک ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا ہے۔ سورہ انشقاق کے اندر بھی اس طرح کی آیات آئی تھی، میں نے ڈیٹیل گفتگو کی تھی کہ ہر شخص مشقت میں پیدا کیا گیا ہے، پیدائش سے لے کے مرتے دم تک انسان مشقت میں، خصوصاً جب وہ جوانی کی عمر میں قدم رکھتا ہے تو مشقت میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ انسان پہ برا وقت ہی آتا ہے، اچھا وقت نہیں آتا۔ انسان کی مصروفیات بڑھ جاتی ہیں، انسان کی تگ و دو بڑھ جاتی ہے، اولاد کی تربیت کا معاملہ، ان کے رزق کا بندوبست کرنا، ظاہر ہے اللہ نے اسباب کے ساتھ چیزوں کو جوڑا ہوا ہے، تو پوری زندگی انسان مشقت کاٹتا رہتا ہے۔ لیکن کامیاب ہیں وہ لوگ جن کی یہ مشقت اللہ کے لیے ہوتی ہے، چاہے وہ اپنے بیوی بچوں کے لیے بھی کر رہے ہیں، لیکن خدا ٹاپ پرائرٹی رہے، اللہ کو ترجیح اول مانے۔ جیسے ہی اللہ کے حوالے سے ترجیح ہٹ گئی تو آپ کی بڑی سی بڑی نیکی بھی زیرو سے ملٹیپلائی ہو جائے گی۔ ایک شخص رزق حلال کما رہا ہے، اس کے لیے نیکی ہے، لیکن اگر اس کی وجہ سے وہ نمازیں چھوڑ رہا ہے، روزے چھوڑ رہا ہے، اللہ کے احکامات کو پامال کر رہا ہے، تو یہ اس کی نیکی پھر کس کام کی ہے؟ وہ تو پھر کئی اور لوگ بھی کر رہے ہیں۔ کیا دنیا میں لاکھوں غیر مسلم ایسے نہیں ہیں جو حلال کما رہے ہیں؟ بڑے بڑے اپ رائٹ قسم کے لوگ ہیں، اس طرح کے آپ کو مسلمانوں میں دکھانے مشکل ہو جاتے ہیں، لیکن جب تک خدا کے ساتھ کمٹمنٹ نہیں ہوگی آپ کی نیکیوں کا آپ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ تو انسان کو مشقت میں اللہ نے پیدا کیا، ماں کو بھی مشقت اٹھانی پڑتی ہے، باپ کو بھی اٹھانی پڑتی ہے، اور انسان جب یعنی بچپن میں تو اس کی بڑی بادشاہ والی زندگی ہوتی ہے، جو جوانی میں قدم رکھتا ہے اس کی مشقت کا دور شروع ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ انسان اس زندگی سے فارغ ہو جاتا ہے۔ اتنی تکلیفیں اٹھانے کے بعد ابھی آخرت کی تکلیفیں باقی ہیں۔ اگر کسی نے دنیا میں اللہ کی مرضی کی زندگی گزاری تو اس کی یہ مشقت عارضی ہے، ہمیشہ کی کامیابیاں اس کا مقدر ہے، اور اگر کسی نے دنیا اپنی مرضی کی گزاری تو یہاں پہ کتنی عیاشی کر لے گا، وہ الٹیمیٹلی مر کے ہمیشہ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے حضور اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا، اور ہمیشہ کی مشقتیں، ذلت اور عذاب اس کا مقدر ہونے والی ہیں، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى۔ تو انسان کی کوشش ہوتی ہے، اب وہ کوشش اگر پازیٹیو ہے رزلٹ پازیٹیو نکلے گا، نیگیٹو ہے تو نیگیٹو نکلے گا۔ اسی کا ذکر اب آگے آ رہا ہے، أَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ اس پر کسی کا بس نہیں چلے گا؟ یعنی وہ اگر دنیا اپنی مرضی کی گزار ہے تو یہ سمجھ رہا ہے آخرت بھی اپنی مرضی کی گزارے گا؟ نہ، ایسا نہیں ہوگا۔ یقول اہلکت مالا لبدا، بڑے فخر سے کہتا ہے کہ میں نے تو بڑا مال خرچ کیا ہے۔ اسپیسیفکلی تو اشارہ ہے مشرکین عرب کے ان امیر لوگوں کی طرف جن کا ذکر قرآن پاک میں کئی جگہ ہے کہ وہ بڑا فخر کرتے تھے کہ ہم حرم مکہ کی جو خدمت ہے وہ ہمارے ذمہ ہے، ہم یہاں پہ حاجیوں کے اوپر جو ہے وہ خرچہ بھی کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں لوٹاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ان اعمال کا فائدہ نہیں ہے جب تک تم اللہ کی توحید اور اس کے نبی علیہ السلام کی رسالت پر ایمان نہیں لاؤ گے، شرک سے کنارہ کشی اختیار نہیں کرو گے، تو یہ حاجیوں کے اوپر کھانا پینے کے اوپر پیسے صرف کرنا، یہ مال جو تم لگا رہے ہو اور بڑی اکڑ رہے ہو کہ اللہ کے حضور اس کا کوئی اجر ملے گا، کوئی اجر نہیں ہے اس کا۔ اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، کیا وہ خیال کرتا ہے کہ اسے کسی نے نہیں دیکھا؟ اس کو نہیں پتا یہ تم لوگ کس لیے کر رہے ہو؟ وہ کرتے تھے صرف اپنی عمارت کو جتانے کے لیے، ریاکاری کے لیے، لوگوں پہ اپنی جو دولت ہے اس کا روب ڈالنے کے لیے۔ جس طرح آج کل بھی آپ دیکھتے ہیں لوگ مساجد کے اندر وضو خانے بنواتے ہیں، ٹوائلٹس بنواتے ہیں، قالین ڈلوا لیتے ہیں، تو باقاعدہ وہ کئی جگہ پہ تو دیکھا گیا نیم پلیٹ لکھوا دیتے ہیں کہ وضو خانہ فلاں کے لیے ہوا ہے، فلاں کے سالے ثواب کے لیے۔ بھائی اگر سالے ثواب کے لیے بھی ہے تو اللہ کو تو پتہ ہے نا، آپ کے لکھنے کا تو اللہ محتاج نہیں ہے، نیکیوں کو تو چھپانا چاہیے۔ یہ خطرہ ہے کہ آپ کی نیکیاں برباد ہو جائیں، اور کئی لوگ تو جو ہے وہ حرام کے مال سے جو ہے اس طرح کے معاملات چل رہے ہوتے ہیں ان کے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کی راہ میں تھوڑا سا پیسہ خیرات کر کے اپنے باقی کے مال کو حلال کر لیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ بہت غیرت مند ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے قیامت والے دن ایک سخی کو، ایک شہید کو اور ایک قاری کو بلایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ شہید سے پوچھے گا تجھے میں نے اتنی صحت دی، گیون سرکمسٹانسز تیرے لیے فیوریبل کیے، تو نے اس کے بدلے میں میرے لیے کیا کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ میں نے جان دے دی، اور کیا کرتا؟ سب سے بڑی قربانی یہی ہو سکتی۔ اللہ فرمائے گا تو نے جان اس لیے دی تاکہ لوگ تجھے کہیں بڑا بہادر ہے، تو تجھے دنیا میں لوگوں نے بڑی تعریف کی تیری، تجھے دنیا میں اجر مل چکا ہے اس ریاکاری کا، اوندھا منہ کر کے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ بولے اعوذ باللہ تعالی اللہم اجرنا من النار، آمین۔ سخی سے اللہ پوچھے گا تجھے اتنا مال دیا تھا، تو نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ کہ یا اللہ میں نے اتنا صدقہ اور خیرات کیا تیرے علم میں، حتیٰ کہ میں نے مسجدوں میں نیم پلیٹ بھی اپنے نام کی لگوائی ہے، تجھے نظر نہیں آتی وہ پلیٹیں؟ یہ میں کہہ رہا ہوں اس کی ایکسپلینیشن۔ اللہ فرمائے گا تو نے اس لیے سب کچھ کیا تاکہ لوگ کہیں بڑا سخی ہے، تو دنیا میں تیری بڑی تعریف ہوئی ہے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں، میں نام لیے بغیر کہتا ہوں، لاکھوں کے دسترخوان روزانہ کے چلا رہے ہیں حرام کے مال کے اوپر،
اور لوگ ان کی بڑی تعریف بھی کرتے ہیں، دیکھیں جی چلے جو کچھ بھی ہے غریبوں کو کھلا بھی تو رہا ہے نا. یہ کرائٹیریا دنیا میں ٹھیک ہے. یہ فرزانہ ڈاکو والا معاملہ جو ہے نا، وہ کہ بھی ایک ڈاکو وہ امیروں سے لوٹ کے غریبوں کی مدد کرتا تھا، یہ فلموں میں اچھا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہے. اللہ تو ایک کسی بھی کرٹیکل ریزن کی وجہ سے زیرو سے ملٹیپلائی کر دیتا ہے سب کچھ. بے پرواہ ہے نا سر آپ اپنی داڑھی پگڑی نمازوں سے اور بڑے بڑے دسترخوانوں سے عوام کو دھوکہ دے سکتے ہیں، اللہ کو نہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ تمہارے شکلوں اور تمہارے مال کو نہیں دیکھتا، دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے. شکل بھی نہیں دیکھنی اور مال بھی نہیں دیکھنا. آپ لوگ کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ بڑا نورانی چہرہ ہے، اللہ کا کتنا کرم ہے اس پہ، کتنی دولت ہے، اور اللہ کیا فرما رہا ہے؟ دل اور اعمال. حتیٰ کہ صحیح بخاری میں آتا ہے اور اس کا ذکر اشارتاً سورہ توبہ میں بھی آیا ہے. جب نبی علیہ السلام نے اپیل کی نا غزوہ تبوک کے موقع پر، رومن امپائر سے لڑنا تھا، سب سے بڑی سپر پاور، تو چندے کی اپیل کی، تو ایک صحابی نے پوری رات ایک یہودی کی یعنی مزدوری کرنے کے بعد اس کو ایک مٹھی جو ہے نا وہ کھجوریں ملی معاوضے کے طور پہ. بارٹر سسٹم تھا نا، ضروری نہیں کرنسی ملتی تھی، کھجوریں مل جاتی تھی، جو کے دانے مل جاتے تھے، گندم مل جاتی تھی. اور وہ ایک مٹھی کھجور لا کر نبی علیہ السلام کے پاس پیش کرتا ہے کہ میری طرف سے یہ جہاد کے لیے قبول کریں. وہاں پہ منافقین ہوتے ہیں جو اوپر سے مسلمان ہیں، وہ آپس میں ایک دوسرے سے ٹھٹا مذاق کرتے ہیں کہ یہ دیکھو ایک مٹھی کھجور سے کیا فرق پڑنا ہے، ٹھیک ہے. اور نبی علیہ السلام اتنے خوش ہوتے ہیں کہ آپ علیہ السلام ان کھجوروں کو وہ جو جتنا مال ہے اس کے اوپر یوں بکھیرتے ہیں اور فرماتے ہیں یہ سب پہ بھاری ہے. پیچھے اخلاص ہے نا، اسی لیے دیکھیں نیکیاں قیامت والے دن گنی نہیں جانی، تولی جانی ہے. مکے کے اندر رہنے والا شخص جو روزانہ 5 وقت نماز حرم میں پڑھتا ہے، ہزاروں لاکھوں نمازوں کا ثواب کماتا ہے. عین ممکن ہے کہ اس کی لاکھوں نمازیں. ایک وہ شخص جو سڑک کے کنارے مزدوری کرتا ہے، وہ مسجد تک بھی جانے میں اس کو تردد ہے، اور وہیں پہ وہ اپنا کپڑا ڈال کے جون جولائی کی تپتی دوپہر کے اندر سڑک کے کنارے کسی درخت کی چھاؤں میں صرف فرض ہی ادا کر لیتا ہے. اس کی ایک نماز ظہر ہو سکتا ہے اس کی ہزاروں نماز ظہر جو حرم میں ہے اس سے بڑھ کر ہو، کیونکہ اللہ نے نیکیاں تولنی ہے، گننی نہیں ہے. اگر کسی کے پاس 5 نوٹ 10-10 روپے کے ہوں اور ایک نوٹ 5,000 روپے کا ہو تو ورتھ کس کی زیادہ ہے؟ 5,000 کی. اگرچہ نوٹ وہ ایک ہے لیکن اس کی ویلیو زیادہ ہے. اسی طریقے سے اگرچہ حرم میں نیکیاں زیادہ ہیں لیکن ان کی ویلیو ورتھ، اسی کو وہ کہا جاتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کوالٹی دیکھتا ہے، کوانٹٹی نہیں دیکھتا. کوالٹی اس کی زیادہ ہے، اس کو جو اللہ نے حالات و واقعات دیے تھے اس میں بیسٹ وہی پرفارم کر سکتے. تو قیامت والے دن نیکیاں تولی جائیں گی، گنی نہیں جائیں گی. اور پھر اس میں آتا ہے کہ تیسرا قاری بلایا جائے گا، عالم، قرآن کا حافظ. صحیح مسلم کے الفاظ ہیں. ہاں بھائی قرآن کا علم دیا تھا، کیا کیا؟ کہے گا یا اللہ میں نے تو اتنے لوگوں کو تقریریں کی، اتنے واعظ کیے، اتنے درس قرآن دیے، یہ کرتا رہا. اللہ نے فرمایا وہ اس لیے کرتا رہا کہ لوگ تیری بڑی تعریف کریں کہ تو بڑا علامہ ہے. تو دنیا میں تیری تعریف ہوئی ہے، اتنے بڑے بڑے اشتہار تیرے نام کے نہیں چھپتے تھے جس کے آگے پیچھے اتنی لمبی لمبی دمیں لگی ہوئی ہوتی تھی. تو تجھے دنیا میں اجر مل چکا ہے، اس کو بھی اوندھا منہ کر کے دوزخ. تو ریاکاری کے ساتھ اعمال ایکسیپٹیبل نہیں ہے. ایحسب ان لم یرہ احد، کیا اس نے یہ خیال کیا کہ اسے کوئی دیکھ نہیں رہا؟ الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے ان کے لیے 2 آنکھیں نہیں بنائیں؟ اب یہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو مخاطب کر رہا ہے کہ جو میں نے تمہیں نعمتیں دی ہیں ان پر غور و تفکر کرو، اور پھر اس کا تقاضا کیا ہے وہ بھی آگے بیان ہوگا. ہم سب جتنے 100+ یہاں لوگ بیٹھے ہیں یا ہزاروں لوگ جو ویڈیو میں دیکھیں گے، کہ پوری دنیا کے انسان اپنے آپ کو سامنے رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ سے مخاطب ہے. الم نجعل لہ عینین، کیا میں نے تم لوگوں کو آنکھیں نہیں دیں؟ ولسانا وشفتین، اور ایک زبان اور 2 ہونٹ نہیں دیے؟ اس کے اندر قیامت مضمر ہے میرے بھائی. یہ زبان اور ہونٹ نہ ہو تو بچہ بڑا ہی نہیں ہو سکتا. اور جو ساتھ جبلی ہدایت اللہ نے دی ہے اسے پتہ ہے کہ میں نے دودھ کیسے پینا ہے. بچے کو سکھانا نہیں پڑتا، وہ اپنی جبلی ہدایت، نیچرل انسٹنکٹ جسے کہتے ہیں، جیسا کہ ایک بکری کی نیچرل انسٹنکٹ ہے کہ وہ گوشت کی طرف دیکھے گی بھی نہیں اور گھاس کھائے گی. اور شیر جو ہے وہ گھاس اس کے سامنے، تازہ گھاس کیا تازہ سبزیاں بھی لا کے رکھیں وہ اس کی طرف منہ بھی نہیں مارے گا، گوشت کھائے گا. اس طرح کی اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو بھی ایک انسٹنکٹ دی ہے جس کی وجہ سے وہ بچپن ہی سے ان چیزوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے، ہونٹ اور زبان چوسنے کے لیے. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور ہم نے اس کو 2 راہیں دکھا دیں، 2 گھاٹیاں دکھا دیں. ایک معنی اس کا یہ بھی کیا گیا ان 2 گھاٹیوں سے مراد اس بچے کے لیے جو ماں کے دودھ پینے کی جگہ ہے وہ مراد لی گئی ہے، کیونکہ ہونٹوں کا ساتھ ذکر ہے اور زبان کا ذکر ہے، اور اس کے بعد اس کو جبلی ہدایت بھی دی ہے، یہاں سے تجھے دودھ ملے گا.
اور ایک اس کا معنی یہ کیا گیا کہ ان گھاٹیوں سے مراد یہ ہے کہ اسے بتا دیا گیا ہے کہ یہ حق کا راستہ ہے، اس کا انجام جنت ہے، اور یہ برائی کا راستہ ہے، اس کا انجام جہنم ہے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے ہدایت کا راستہ دکھا دیا ہے، چاہے شکر گزاری کی روش اختیار کرو خواہ نہ شکری کی۔ فلقتحم العقبہ، پھر وہ داخل ہی نہیں ہوا اس گھاٹی کے اندر جو اللہ کی ریکوائرمنٹ تھی کہ کون سی گھاٹی اختیار کرنے والی تھی۔ وما ادراک ما العقبہ، اور تمہیں کیا پتا ہم کس گھاٹی کا ذکر کر رہے ہیں؟ فک رقبہ، وہ گھاٹی ہے غلاموں کی